کیسٹ نمبر 14 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ افتتاح تقریر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمقام مسجد نواب قطب الدین صاحب بلبلی خانہ دہلی۔ آڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔ آج جیسے کہ معلوم ہے خدا کا فضل و کرم جس کا احسان کہ سورہ محمد کے افتتاح کے لیے مفسر قرآن حضرت قبلہ مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ تشریف فرما ہے۔ ہم سب کی درخواست پر حضرت نے وقت دیا ہے۔ یہاں یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تفسیر اور ترجمے کے تعلق سے اس مسجد میں الحمدللہ 5.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے۔ 20واں پارہ شروع ہوا تھا اس وقت 15 ستمبر سن 1990 میں۔ مولانا سراج صاحب جو تفسیر کر رہے تھے برابر میں، ان کے جانے کے بعد 20ویں پارے سے ترجمے اور تفسیر کی خدمت اختر سے متعلق ہے۔ یہ معمول رہا ہے ہمارے بڑوں کا بھی کہ گاہ بگاہ اپنے اکابر اپنے بزرگوں کو زحمت دی جائے، دعوت دی جائے، قرآن کریم کی کسی صورت کے افتتاح کے موقع پر یا وہ تشریف لائیں باہر سے تو ان کی آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سورہ محمد کے افتتاح پر ہم سب کے درمیان مفسر قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ جن کا نام صرف دہلی کے لیے نہیں پورے ہندوستان بلکہ اس سے بھی آگے آپ کی شخصیت مشہور معروف ہے، محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور خاص طور پر میری کہ بڑی شفقتیں حضرت فرماتے ہیں اور حضرت نے درخواست قبول فرماتے ہوئے آج کا وقت نکالا ہے۔ میں اب حضرت سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور سورہ محمد کا باضابطہ افتتاح فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے رسول سے روکا، خدا نے ان کے عمل پر عدم کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ اس سب پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا ہے، اور ان کے رب کے پاس سے امر واقعی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پر سے اتار دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ قرآن کریم کی یہ 47ویں سورت ہے، نمبر 47۔
اس سورت کا نام سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کے نام ہوں یا موجودہ قرآن کی ترتیب ہو، آیات کی، صورتوں کی، یہ سب ہدایت کے مطابق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے کوئی چیز حضرات صحابہ کی اپنی رائے سے نہیں ہے، اور اسی کو اصطلاح میں علماء کی توقیفی کہتے ہیں۔ قرآن کی صورتیں کہاں کہاں ہیں، کیوں کر ہیں، اور کیا کیا ان صورتوں کے نام ہیں، یہ سب توقیفی ہے، یہ قیاسی نہیں ہے، سب توقیفی۔ اور ظاہر ہے کہ جو تجویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے، ما ينطق عن الهوى۔ تو یہ موجودہ مصحف پاک اس شکل میں ہے، اس کا نزول اللہ کی طرف سے، ترتیب اللہ کی طرف سے، اور قرآن کریم کی صورتوں کے نام اللہ سب اللہ۔ دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک محمد اور احمد، یہ دونوں نام سرکار کے آپ کے بعد جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب نے، حضرت عبد المطلب دادا ہیں، اور والد کے بعد آپ ہی نے آپ کی پرورش کی، حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور کا عقیقہ کیا، جو ملت ابراہیم کا ایک حصہ ہے، اور آپ کے دو نام محمد اور احمد، یہ آپ کے رکھے ہوئے نام۔ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب سے کہ ہے عبد المطلب، عرب میں 3000 برس سے اولاد اسماعیل کی اگر تعریف کرائیں تقریباً 30,000 برس سے اپنا ہے محمد اور احمد لفظ ہم سے بنایا گیا ہے، لیکن اتنی صدیوں میں بنے کسی کا نام نہ محمد ہے نہ کسی کا نام محمد ہے، یہ آپ کہاں سے یاد کر رہے ہیں محمد اور احمد؟ تو حضرت مطلب عبد المطلب کا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس ہونہار بچے کا نام محمد اور احمد اس لیے رکھا کہ آسمانوں پر اللہ کی تعریف کرے اور زمین پر اللہ کی مخلوق تعریف کرے۔ محمد جس کی تعریف کی، احمد محمد ہی کے ہم معنی ہیں، ایک معنی اس کے فاعل بھی ہے، زیادہ تعریف کرنے والا، تبدیل کا صیغہ ہے، اور ایک معنی اس کے مفعول کے ہیں، وہی معنی جو محمد کے جس کی تعریف کی جائے، جو قابل تعریف، آسمانوں پر بھی قابل تعریف اور زمین پر بھی قابل۔ یہ جواب حضرت عبد المطلب نے دیا۔ حضرت عبد المطلب دادا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم ان کے نام پاک کے ساتھ حضرت لگا رہے ہیں، حضرت عبد المطلب۔ کیوں؟ کسی مورخ کا قول نہیں ہے، محدث کا قول ہے۔ امام نووی نے جو مسلم کے شارح ہیں، حضرت عبد المطلب کے اس نام رکھنے پر یہ وضاحت کی ہے کہ یہ دونوں نام عبد المطلب پر خدا کی طرف سے الہام ہوئے، القاء، اسی الہام اور القاء کے مطابق عبد المطلب پوتے کا نام محمد اور احمد۔ الہام، محدث صاحب الہام کہہ رہے ہیں، الہام کبھی کفر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، مسئلہ اختلافی ہے،
لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کے جس قدر اجداد تھے وہ ساری پچھلی ہستیاں کہ جن میں جوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا، ان کے ساتھ کفر جمع نہیں ہوا، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ اس صنم کدے کے خادم تھے، وہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل کا جانشین کہتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بانی میں کعبۃ اللہ تھے، بحیثیت جانشین کے وہ بیت اللہ کے مجاور تھے، خادم تھے، سرپرست تھے، لیکن بت پرست تھے، بت پرست۔ وہ وہاں بت پرستی قوم کر رہی تھی، آج بھی ہوتا ہے، قوم کیا کچھ کر رہی ہے، لیکن کون کس کو روکے؟ جو نقشہ آج کا ہے اس وقت کا۔ حضور کے اجداد کرام بت پرست نہیں، نہ بت پرست تھے۔ علماء نے لکھا ہے دو برائیاں سلسلہ انبیاء میں دور تک کبھی نہیں، ایک شرک نہیں رہا اور ایک بدکاری نہیں۔ ماحول بگڑتا رہا، ماحول کے مطابق برائیاں، جھوٹ بول دیا، مار دیا، یہ ہوتا رہا، لیکن دو برائیاں، ایک اعتقادی دنیاوی شرک اور ایک اخلاقی بدکاری، یہ دو برائیاں سلسلہ انبیاء میں جہاں سے کبھی نہیں، یہیں سے اختلاف ہوا ہے علماء میں کہ آزر کون تھے ابراہیم؟ باپ تھے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے بت پرست تھے آزر۔ تو وہ علماء جو اس نظریے کے ہیں وہ کہتے ہیں آزر باپ نہیں تھے، چچا۔ ابراہیم باپ اور ایسا بت پرست کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں یوں ٹانگے پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا، یہ آتا ہے حدیث میں۔ وہ چچا تھے، باپ تھے، اور یہ محدث اعظم نبوی جو الہام کی بات کہہ رہے ہیں، اس سے ثابت یہی ہے کہ جناب عبد المطلب میں کفر شرک نہیں تھا، ورنہ الہام کبھی جمع نہیں ہوتا کفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے، وہاں شاہکار نے بڑا عجیب لکھا ہے کہ نہیں ہے یہ الہام سے دو نام رکھے گئے، محمد اور احمد، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دو ناموں میں جس کو زیادہ پسند کیا وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں 5 صورتوں میں لفظ محمد آیا ہے، 4 اور ایک میں لفظ احمد۔ رب العالمین نے اپنے نبی کا جہاں جہاں جس سلسلہ بیان میں تذکرہ کیا ہے وہاں محمدی کا، عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں بشارت میں وہاں ہے اسمہ احمد، مسیح کے حوالے سے احمد کہا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات صاف ہو گئی۔ یہ سورت جو قرآن کریم کی 47ویں سورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کا نام سورہ محمد کیوں رکھا، جبکہ قرآن کریم کی اور 4 سورتوں میں محمد لفظ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے کہ چاہے جس سورت کا نام یہ رکھ دو اور چاہے جس سورت کا نام یہ رکھ دو، یہ تو سب رسول اکرم کی تجویز کے مطابق رکھا گیا، تو اس کو غور کرنا ہی پڑے گا۔ کیا ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 2 آل عمران محمد کے لفظ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما محمد الا رسول، ما محمد قد خلت من قبلہ الرسل، لیکن سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، محمد کے
وآل عمران علی العالمین سے اخذ کر کے سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا ہے. آل عمران سے مراد موسیٰ اور ہارون ہے. عمران ان کے والد کا نام ہے. آل عمران یعنی عمران کے بیٹے موسیٰ اور ہارون. یہ نمبر 2 سورت. سورت نمبر 33 قرآن کریم کی جس کا نام سورہ احزاب ہے، اس میں بھی لفظ محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. محمد موجود، نام اس کا سورہ احزاب. احزاب غزوہ خندق کا تذکرہ ہے. احزاب گروہ، جو گروہ لڑنے آئے تھے رسول پاک سے، اس کا نام سورہ احزاب ہے. خندق کا تذکرہ ہے. سورہ محمد نام. قرآن کریم کی 61ویں نمبر سورت نمبر 61. اس کا نام سورہ صف ہے. سورہ صف ہے اس کا نام. جہاں حضرت مسیح کے حوالے سے قرآن کہتا ہے انہوں نے بشارت دی ہے آنے والے کی جس کا نام احمد ہے. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یہ سورہ صف ہے. سورہ صف ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 48. سورہ انا فتحنا. اس سورت کا نام سورہ فتح ہے. انا فتحنا. اس میں بھی رسول اکرم کا نام پاک موجود ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تعریف تو صحابہ کرام کی کرنی ہے اصل، لیکن چونکہ صحابہ کرام کا ہر کمال وہ محمد الرسول اللہ کا فیض ہے، اس لیے محمد الرسول اللہ کہہ کر پھر صحابہ کی تعریف شروع کی ہے. محمد الرسول. اب قرآن کریم کی یہ سورت جو ہے یہ 47ویں نمبر 47 ہے. اس سورت کا نام سورہ محمد ہے. کیوں؟ عمران کا نام محمد نہیں، سورہ احزاب کا نام نہیں، سورہ فتح کا نام نہیں، اور سورہ صف کا نام نہیں، سورہ محمد الذین کفروا کا نام. یہ بہت گہرا مسئلہ ہے، اس پہ آپ غور کریں. علماء بولتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قرآن میں عام تعارف کیا ہے؟ رحمت للعالمین. عام تعارف قرآن کا کیا ہے کہ حضور کا کرایا ہے قرآن میں صاحب خلق عظیم رؤوف الرحیم. یہ عام تعارف. اس نبی کا تعارف رحمت للعالمین سے، رؤوف الرحیم سے، عزیز علیہ ما عنتم سے، صاحب خلق عظیم سے. اس نبی کا تعلق جہاد سے کیا ہے؟ وہ نبی صاحب جہادی ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی اٹھائی ہے اور جنگ بھی کی ہے اور کامیاب قیادت کی ہے میدان جنگ میں. رحمت للعالمین کا تعلق تلوار سے جڑتا نہیں. بظاہر نہیں وہ تو رحمت للعالمین، وہ تو خدا کی بہت عظیم ہے. یہ ان کے ہاتھ میں تلوار کیسی ہے کہ ہاتھ کیسی؟ اس سوال کو حل کیا ہے سورہ محمد. اہم سوال اسلام و تلوار، محمد الرسول اللہ اور جہاد. اس مسئلے کو حل کرتی ہے سورہ محمد. اس گہرے مسئلے کے لیے قرآن کریم نے اس سورت کا نام ہی سورہ محمد رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور کیا ہے. اور اللہ رب العالمین قیامت تک کے حالات کا علم رکھتا ہے. یہ امت کہاں کہاں گرے گی، کہاں کہاں اس امت کو ٹھوکر دے گی، اللہ کے علم ہے. سب کس طرح اسلام کے جہاد کے لوگ بدنام کریں گے. کیا ہے جہاد اسلامی؟ ہر لڑائی کا نام
ہر خوریزی کا نام، ہر جوش میں آ کر کسی کو پھاڑ ڈالنے کا نام، یہ آ گئی اس مسئلے کو صاف کرتی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف خود جو سوائی کی مشہور روایت ہے، انا النبی التوبہ، انا النبی الرحمہ، انا النبی الملحمہ، تین تعارف کرائے شمائی میں، شمائی کے انا النبی التوبہ، مجھ کو اللہ نے توبہ کے نبی بنا کر بھیجا، میں لایا ہوں توبہ کا پیغام دنیا کے لیے، مجھ سے پہلے توبہ کا تصور نہیں تھا، توبہ ہے نہیں لایا۔ انا النبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں میں، اور تیسرے درجے میں فرمایا انا النبی الملحمہ، میں جنگ و جہاد والا نبی نہیں ہوں، ملحمہ، میرے یہاں مرحمہ بھی ہے، میرے یہاں ملحمہ بھی ہے، لیکن وہ تیسری منزل ہے ملحمہ، پہلے توبہ پھر رحمت ہے پھر جنت، خود تعارف کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین الفاظ۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی، اپنے مشن کو آپ سمجھ لیں، خدا کا پیغام پہنچائیں حکمت کے ساتھ، خدا کا پیغام پہنچائیں واضح نصیحت کے ساتھ، پورو آپ کی دعوت، دعوت محمدی حکمت، دعوت محمدی محبت، دعوت محمدی اخلاق، آخری درجے میں دعوت محمدی بحث سنجیدہ، آسن بحث، آسن بحث، وہ بحث نہیں جس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں، وہ بحث نہیں ہے اسلام میں، جس بحث میں ایک دوسرے کو دبائے ذلیل کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بحث اس انداز سے کرو مخالف سے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کا دل کھلا رہے حق کے لیے۔ اگر تم نے اس انداز سے بحث کی کہ اس کا دل بند ہو گیا، تم پھر ہو جائے وجہ دل ہوں باللتی ہے یا آنکھ۔ لٹکائی اور کچھ کھدرے کھدرے سائے میں سو گئے آپ کے آگے، اتفاق سے وہ غورش جس کو سرداران قریش نے متعین کر رکھا تھا کہ اگر محمد مل جائے تو ان کا سر قلم کر دیجیے، اور وہ جوش میں پھر رہا تھا وہ آگے، اور اس دل میں حرکت آ گیا، دیکھا وہ شکار آ گیا، محمد سو رہے ہیں تلوار اوپر ہے، تلوار ہاتھ میں سامنے ہے، آدمی ہنستے ہیں، کون بچائے گا؟ اللہ۔ جب تیسری مرتبہ حضور کی زبان پاک سے اللہ نکلا تو تلوار گر گئی، احمد تعبیر۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اب تلوار اٹھائی، اب نقشہ دوسرا تھا، وہی الفاظ دوہرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تو بول، میں یمنا کبھی تجھے کون بتائے؟ اولاد اسماعیل ہے، اولاد کل 300 برس کی مدت گزری ہے کہ یہ بت پرستی کے رواج ہوا ہے، 2500 برس تک یہ قوم، حجاز کی قوم
اللہ کی وحدانیت پر قائم رہی. 2500 برس ہم جوش میں آ کر اربوں کی برائی تو کرتے ہیں کہ عرب ایسے تھے، عرب ایسے تھے، عرب ایسے. ساری برائیاں اربوں کی بیان کرتا ہے بھائی جب سیرت بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جو خوبیاں ہیں وہ بھول جائیں. 300 برس کی عمر ہے بت پرستی کی، اور 2500 برس کی عمر ہے اللہ کی وحدانیت. اس پیغام کی جو ابراہیم اور اسماعیل نے دیا تھا اپنی اولاد وہ ان کے ضمیر میں موجود ہے. اب دیکھیے آپ، غورث ایک دہقانی تھا، کسی گاؤں کا رہنے والا ادھر، اسی کو متعین کیا تھا کہ موقع ملے تو محمد کو قتل کر دینا، یہ اس کی بات ہے. اور جو اولاد اسماعیل اور قریش کے پڑھے لکھے اور قابل لوگ تھے ان کی بات نہیں کر رہا تھا. یہ سب بڑے بڑے قابل تھے جس کو ابو جہل کہتے ہیں. آپ اسلام نے ان کی بت پرستی کی وجہ سے ان کو ابو جہل کہہ دیا، باقی یہ بہت بڑا عالم تھا. اور بڑے بڑے لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ سب صاحب علم ضد تھی حضور کے ساتھ. یہ تو دہقانی تھا، ایک دہقانی کی ذہنیت کیا تھی. جب حضور نے فرمایا اب تو بول کون بتائے گا، کیا کہتے ہیں الذی یمنعک منی منک، الذی یمنعک منی، کون بچائے گا؟ جس نے آپ کو مجھ سے بچایا وہی مجھ کو آپ سے بچائے گا. الذی یمنعک، یہ کہا کون بچائے گا؟ اے محمد کون بچائے گا؟ آپ کو کس نے بچایا؟ جس نے آپ کو بچایا وہی مجھ کو آپ سے بچائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت تاری ہو گئی. اب یہ بت پرست ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا یقین کس قدر موجود ہے اس قوم میں، وہ ان بتوں کو وہ وسیلہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی ذاتی ان کے اندر موجود تھی. اللہ کی ذات کی قیمت اللہ بچائے گا اور کون بچائے گا؟ کھڑے ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کھڑے ہو کر اس کو اپنے سینے سے لگائے تو میں نے معاف اور اس معاف کی کیا جواب دیا ہے؟ ایمان میں نے معاف ایمان لیا کہ ایمان نہیں لاؤں ایمان نہیں لاؤں. دنیا یہ کہے گی کہ غوری جیسا بہادر موت کے خوف سے ایمان لے آئے، یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے. ایمان نہیں لاؤ، ایمان ملا چھوڑتا ہوں مت. جس کو ایک عہد کر لیا یہاں سے جانے کے بعد تو غیر جانبدار رہی ہے، میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر تو اتحاد وغیرہ نہ کیے کہاں یہ مانتا ہوں میں غیر جانبدار رہوں گا، لیکن ایمان نہیں لاؤں. چھوڑ دیا. ابھی اپنے قبیلے میں پہنچا اور جا کر ایک خاص کیفیت تاریخ تھی اس واقعے کی. موت کے منہ سے کیا ہے کہ قوم جیسو کا من خیر الناس، جیسو کا من ابر الناس، جیسو کا من احسن الناس. ساری تعریف جو ممکن تھی وہ حضور کی کرتی ہے. میری قوم میں آیا ہوں اس کے پاس جو بہترین مخلوق ہے، میں آیا ہوں اس کے پاس سے جو دنیا میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے. میں آیا ہوں اس کے پاس. اے قوم میں آیا ہوں اس کے پاس. قوم نے کہا کہ تم پاگل ہو بھی آئے، کہاں سے آیا ہے، کیا قصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سارا واقعہ سنایا اس نے. کہا اچھا وہ ہے وہاں سے آیا ہے. کہا تو ہم سب کو لے کر چل اور تو ہمارے ساتھ مل کر محمد الرسول اللہ پر ایمان لیا.
ہم دوسرے چلتے ساتھ چلتے، سارا قافلہ اس کو لے کر آیا، پورا قبیلہ، اور پورے قبیلے نے آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تاریخ میں ایک بے مثال بات ہے، محبت سنو اشہد ان محمد الرسول۔ یہ صحیح مشن کی تصویر ہے دعوت دین۔ موقع چل گیا قتل کرنے کا، وہ کہہ رہا ہے میں دباؤ میں آ کر ایمان میں قبول کروں گا آپ کا، اس کو درگزر کیا کیونکہ اصول اسلامی کے خلاف تھا یہ، لا اکراہ فی الدین، دین کی دعوت میں جبر کیسا، زبردستی کیسے؟ یہ مشن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی راہ پر چل کر محمد نے اللہ کے دین کو روشن کیا، محمد نے اللہ کے دین کو روشن کیا اور بڑے بڑے سنگ دل انسانوں کو کفر توڑ کے دے دیا، اخلاق محبت سے۔ لیکن جہاد کب ہوا؟ جہاد کی منزل دیا۔ اب غور کریں سورہ محمد پر، پہلی آیت ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور ایمان لانے والوں کا راستہ روکا، اضل اعمالهم، ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ دو چیزیں، کفر اور ایک صد۔ لڑائی اسلام کی کفر سے نہیں ہے، صد سے۔ ایک شخص اگر اختلاف رائے رکھتا ہے وہ اللہ کے دین سے، توحید سے، اسلام سے کوئی تعارض نہیں کرتا، کوئی تعارض نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن جب وہ ایمان کفر کی راہ اختیار کر کے ایمان لانے والوں کو مارتا ہے، ان کا راستہ روکتا ہے، تو وہاں اسلام کا اس سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت قرآن سورہ محمد کی یہ پہلی آیت، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 32، ایک ہی سورت ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، یہاں ایک لفظ اور بڑھایا قرآن نے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو لوگوں کا راستہ روکتے ہیں، مارتے ہیں، جو قبول کر رہا ہے اسلام، اور تیسری بات وشاقوا الرسول، اور وہ مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں رسول پاک سے، جہاد ان کے خلاف۔ یہاں کفر اور صد راستہ روکنا، اور تیسرا لفظ قرآن نے اور بتایا شاق الرسول، شاق الرسول۔ اب یہ قرآن کا موجودانہ اسلوب ہے جس پر عقل انسانی قیامت تک حیران رہے گی، جو غور کرے گا حیران رہے گا۔ یہ دونوں کیا ہے بھیا؟ کیا قرآن کریم نے عربی کا سادہ لفظ اختلاف، مخالفت، اس آسان اور عام فہم لفظ کو چھوڑ کر شاق الرسول کا شقاق استعمال کیا، خلاف استعمال کیا۔ پورے قرآن کریم نے مشرکین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اختلاف تھا، اس کے لیے قرآن نے شقاق کا لفظ استعمال کیا، خلاف کا لفظ استعمال کیا۔ صرف ایک سورت سورہ نور ہے جہاں کیا یخالفون عن امرہ، یخلفون عن امرہ، یہ یخالفون عن امرہ وہ ہے ان ایک آیت، اور وہاں بھی ان امرہ ہی ہے۔ باقی قرآن کریم کی جس قدر آیتیں ہیں، شاق الرسول ومن یشاقق الرسول، یا ماضی ہے یا مضارع ہے، شاق بات کیا ہے؟ ایک عام فہم لفظ کو اللہ میاں نے چھوڑ کر یہ لفظ شقاق اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ لفظ شقاق
بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہی ہے جس سے جہاد کی حقیقت کھلتی ہے۔ شقاق، شقاق مشقت بولتے ہیں اردو میں۔ شک قاؤں کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس سے اختلاف کیا اس نیت کے ساتھ تو اس کو مصیبت میں ڈال دیا۔ سنجیدہ اختلاف نہیں ہے، مصیبت میں ڈال دیا، شک مشقت میں ڈال دیا، یہ ہے اختلاف۔ عربوں کا محاورہ ہے شک کا اصل قوم، اصل قوم، قوم کی لکڑی، اس نے قوم کی لکڑی توڑ دی، یہ محاورہ ہے عرب کا، شک کا کتاب۔ اور معنی اس کے کیا ہے؟ اس قوم نے انتشار پیدا کر دیا، قوم کی اجتماعیت کو توڑ دیا، اس قدر شدید دشمنی اختیار ہے۔ شکا، شکا اصل قوم اور شکا فی الکلام، یہ محاورہ ہے عرب کا۔ شکا فی الکلام، فلاں شخص گفتگو میں موضوع پہ قائم نہیں رہا، اس نے گفتگو توڑ دی، شکا فی الکلام، گفتگو کے اندر شکاق ڈال دیا اس نے، یعنی موضوع پہ قائم نہیں رہتا، ادھر ادھر بھاگتا ہے، کسی موضوع پر بات کرو ادھر ادھر بھاگتا ہے، یہ ہے شکا فی الکلام۔ ایک ہے شکا فی الصحراء والفلاح، فلاں آدمی جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہے، وہاں بھی عرب شکا بولتے ہیں، شکا مارا مارا پھر رہا ہے عرب فلاں آدمی۔ قرآن یہ بتا رہا کہ میرے نبی کی مخالفت جو قریش نے کی وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں ان کی نیت ایک تھی، اختلاف رائے سنجیدہ نہیں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ واحد ہو کر سارے کارخانے کو چلا سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تنہا ہے، اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ انہوں نے مختلف بزرگوں کی تصویریں بنا کر رکھ دی، یہ بخار کو دور کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ بت پرستی تھی۔ خدا تنہا سمجھتا تھا، نارا کون، عقل کمزور تھی۔ ایک اختلاف رائے سنجیدہ اور ایک اختلاف رائے دشمنی، جب قریش کا اختلاف دشمنی کی حد میں داخل ہو، جب قریش نے حضور کو مصیبت میں ڈالنا تھا، جب قریش گفتگو میں اپنے موضوع سے ہٹنے لگے، جب قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں انتشار پیدا کرنے لگے، جہاد کر دیا اس وقت ہوا۔ یہ تیسری آیت ہے، تیسری آیت ہے قرآن کی، آیت نمبر 32۔ پھر دو آیت نمبر 34، اسی کا صرف دوسرا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا، فرمایا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راستہ روکا جب تک موت نہیں آئی اور توبہ کا ان کو موقع مل گیا، اللہ کی رحمت پھر ان کو سینے سے لگا۔ اب آخرت کے معاملے میں یہ جہنم میں کب جائیں گے؟ ثم ماتوا، جب کفر پر موت آ جائے گی تب جہنم ہے، اس سے پہلے جہنم میں۔ جہاد کے مسئلے کو حل کر دیا، جہنم کے مسئلے کو ثم ماتوا۔ بہت کفار وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر رسول کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی کی، لیکن موت سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر۔ ہاں اگر وہ اسی حالت پر مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار ہے تو فلن یغفر اللہ لہم، اب جہنم کی چوکی کیا سمجھ گئے؟ یہ ہے قرآن کریم، قرآن کریم۔ تو آخری حد جو ابو جہل نے دکھائی، آخری حد کہ قتل ہوا پڑا ہے، رمق باقی ہے، تھوڑی سی رمق، اور ابن مسعود کو دیکھ کر کہتا ہے وہ ٹھہر جا، وہ بنی ٹھہر، میں دیکھ رہا ہوں تو آپ ہمارا گلا کاٹ دو گے، تم سب قتل تو ہو گیا، لیکن دیکھ میرا گلا نیچے سے کاٹی، یہاں سے نہ کاٹی، تاکہ میری گردن تمام گردنوں میں اونچی ہے۔ یہ ہے ثم ماتوا، اسی حالت میں موت آئی ہے مجھے۔
اور وہ اللہ کے بندے جو موت سے پہلے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جنہیں سے خدا جانے کتنی معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیا، اور جب ایمان لانے کے لیے آئے تو رونے لگے. اب کیوں روتے؟ روتا کیوں؟ خدا جانے. میں قبیلے کا نانا تھا، دادا تھا، جہاں کو بچی ہوئی میرے قبیلے کی بنی کل بہت مشہور تھا دفن کرنے، یہ اس کے سردار تھے. دادا کو بلا کر لاؤ، لے جاؤ اس کو دفن کرو. دادا ابا گئے دعوت ہو جاؤ، دادا ابا گئے، نانا ابا گئے. اب نانا ابا نے اسلام قبول کر لیا، لگے رونے. یار اب کیوں میں اب اس لیے روکا کہ ایک میں نے اپنی نوازی اور پوتی کو ایسا دفن کیا ہے کہ میں اپنے اس ظلم کو بھول نہیں پا رہا، سنگیری کو بھول نہیں پا رہا. یار کیا ہوا؟ تو میں نے اس بچی کو بٹھایا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اور میں گھڑا کھودتا رہا، پھر اس میں سے مٹی اڑتی رہی اور میرے بالوں پہ گرتی رہی، اور وہ ننھی سی بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے میری داڑھی صاف کرتی رہی، میرے کپڑے صاف، اور یہ کہتی رہی کہ دادا ابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ نانا ابا یہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اور حضور میری سنبھلی گئی عالم کہ میں گڑھا کھودتا ہی رہا، میں نے اس معصوم بچی پر رحم نہیں. کیسے بھول جاؤں میں گناہ کیا؟ روتے دیا نہیں. اچھا پھر سراؤ گیا تم نے کیا کیا؟ اب حضور پر قید کری ہے. وہ اپنی داستان سناتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار پتا روتے کہاں ہاں گیا، پھر سناؤ کیا کیا. پھر وہ تو صحابہ کرام آگے آ گئے تو کیا کر رہا ہوتا بندی کرتے اپنی داستان، دیکھتے ہی ہلکان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روتے روتے روتے. وہ تو کہے جائیں گے سنائے جاؤ اور روئے جائیں گے، ہلکان کر دیا، بند کرو دوسری تو صحابہ ان کو اٹھا کے لے. اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، دے یار ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن میں جو نبی توبہ بن کے آیا ہوں اس کا کیا مطلب؟ کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لے گا بڑے سے بڑے گناہ سے اللہ کے حضور میں اللہ تعالیٰ کمن لا ذنب لہ اس کو اتنا پاک کر دے گا گویا اس نے کو گناہ کیا ہی نہیں. انا نبی التوبہ انا نبی الرحمہ، میرے پیغام کی یہ خصوصیت ہے. دیکھ لیں ثم ماتو سے پہلے اور ماتو کا حال وہ دیکھیے ابو جہل. یہ ہے قرآن. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن واضح کر رہی ہے یہ سورہ ہے. اب ایک اور بھی اس میں آیت ہے عجیب و غریب، اس کا بھی ایک خاص ربط ہے حضور کے مشن. وہ آیت ہے قرآن کریم کی 19ویں آیت. یہ جہاد کا تذکرہ اور جہاد کے شرائط بیان کرتے کرتے قرآن کریم نے ایک عجیب بات کہہ دی بیچ میں. عجیب بات کیا کہہ دی؟ خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے محمد یقین کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فاعلم حضور مخاطب ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یقین کرو. اور آگے کیا کہا؟ اور اپنے گناہ پر استغفار کرو، اپنے گناہ پر استغفار، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی طرف سے استغفار کرو. کیا بات ہے؟ کچھ جوڑ ہے، کچھ جو ہے جہاد سے اس سارے مضمون سے اس آیت کا جوڑ کیا ہے؟ کیا ربط ہے اس کا؟ عالم انہ لا الہ الا اللہ. وہ شرائط بیان کرتے کرتے ایک عجیب کیف طاری ہو گیا اللہ کی وحی پر، اور کہا اے محمد ہمارے سوا کوئی معبود نہیں ہے، استغفار کرو اپنے گناہ پر. تو مسلمان مرد یہ کہہ دیا کہ یہ جو
یہ جو عظمت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی، جو تاثیر تھی محمد الرسول اللہ کے رسالت میں، جو اثر تھا محمد کے کردار میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا سارے عرب میں، اس کی روح کیا تھی؟ اس کی روح کیا تھی؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عبودیت تھا. روح بیان کریں، مقام عبودیت. اسی مقام عبودیت کے یہ اثرات تھے کہ جو زبان پاک سے فرمایا وہ قبول ہوا. جس نے حقیقت کی آنکھ سے کردار دیکھا محمد الرسول اللہ کے مسلمان نے، تاثیر کس بات کی؟ مقام عبودیت. عبودیت کا کیا ہے؟ عبودیت کیا ہے؟ عبودیت عبودیت یہ قرآن کریم میں جہاں جہاں ہیں علماء نے بہت بڑی الجھن ہے نا. ایک بے قصور سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے قصور کا استغفار کریں گے. بے قصور سے، بے قصور سے کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو. بے گناہ، ذنب، گناہ، قصور. محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعصمک من الناس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل معصوم رکھے گا، محفوظ رکھے گا لوگوں کے شر سے، لوگوں کی برائی سے، لوگوں کی گمراہی سے. معصوم، معصوم سے کہہ رہے ہیں اپنے گناہ کا استغفار، اپنے گناہ کے لیے استغفار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی بحث ہوئی ہے اس طرح کی آیات، بہت تعویلات، لیکن اصل میں ایک ہی روح ہے. ایک روح، ایک قصور وار کا اللہ کے آگے استغفار کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا کمال، جتنی عظمت بندگی کی ایک بے قصور کا یہ کہنا ہے کہ مجھے معاف کر، الہی مجھے معاف کر. وہ بے قصور ہو کر کہہ رہا ہے کہ الہی میں قصور وار ہوں، مجھ کو معاف کر دے. کمال یہ ہے. کمال وہ نہیں ہے کہ ایک گناہگار اگر کہتا ہے اللہ مجھ سے معاف کر دے. بھائی بے قصور، جب بے قصور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں قصور وار ہوں، مجھ کو معاف کر، یہ اس کی انتہائیت ہے. اس کے بعد عظمت کا کوئی مقام باقی، اسی کو مقام عبودیت ہے. اور بہت کچھ پرانا شاعر ہے، کہتا ہے، اس کی تعبیر وہی گل و بلبل کی تعبیر ہے. ہو گئی کچھ اور، ہو گئی کچھ اور آ کے خانہ سیاد میں. بڑا اچھا شعر تھا. تعبیر تو وہی ہے جو بلبل والی جو شاعروں کی ہوتی ہے، لیکن بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے. ہو گئی کچھ اور آ کر خانہ سیاد میں، یہ مزہ آگے نہ تھا بلبل تیری فریاد. ہو گئی کچھ اور آ کر خانہ سیاد میں، یہ مزہ آگے نہ تھا بلبل تیری فریاد میں. جب تو آزاد پھرتا تھا چہچہاتا تھا، تیری فریاد میں وہ مزہ نہیں تھا. جب تو سیاد کے قفس میں آ گیا اور پنجرے میں آ گیا اور خانہ سیاد میں بند ہو گیا، اب جو تو نے فریاد شروع کی ہے تو سبحان اللہ تیری فریاد میں اب آیا ہے مزہ. یہ نہ ہو گئی کچھ اور خانہ سیاد میں، یہ مزہ آگے نہ تھا بلبل تیری فریاد میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں، کردار میں، دعاؤں میں جو تاثیر آئی وہ مقام عبودیت سے آئی. یہ مقام عبودیت منبع ہے سارے فضائل، سارے کمالات. مقام عبودیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کاملہ، ہر لحاظ سے عبودیت کاملہ. نام میں انفرادیت، محمد نام 3000 برس میں کسی کو سوجی نہیں کہ وہ محمد نام رکھے اپنی اولاد کا. دیکھا انفرادیت. محمد کی ذات میں انفرادیت صلی اللہ علیہ وسلم، ذات میں انفرادیت.
جو پیغام لائے محمد اس میں انفرادیت، نہ مثال ان کے نام کی، نہ مثال ان کے کردار کی اور شخصیت، نہ مثال ان کی دین۔ یہ انفرادیت، انفرادیت کا لفظ کہہ رہا ہوں، بات سمجھ لو، انفرادیت۔ وہاں الوہیت ہے، شان یکتائی ہے، یہاں ابدیت ہے تو اس کو انفرادیت کہا ہے، یکتائی نہیں کہا۔ مفہوم ہے کہ تعبیر کا جب اللہ کی وحدانیت الوہیت کا بیان ہوگا تو وہاں کیا کہا جائے گا؟ لا شریک کہا جائے گا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کیا جائے گا جو بے مثال ہے، وہاں انفرادیت کہا جائے گا، یکتائی نہیں کہا جائے گا۔ یکتائی شان الوہیت، صرف ایک ہی یکتا ہے اللہ، حالانکہ حضور بھی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا عبدالوفا صاحب، ہمارے ہاشم صاحب ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں۔ تو قادیانیت کے مقابلے پر حضور کی عظمت پر راز ہوتے تھے جب قادیانیت کا دور تھا، تو دلی میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی، وہاں مولانا عبدالوفا صاحب اسی رد قادیانیت پر حضور کے فضائل بیان کرتے کرتے جوش میں آ کر ایک جگہ کہہ گئے لا شریک تھی ان کی نبوت۔ لا شریک کا لفظ ہے، لا شریک حقیقت سے مفہوم تو ہے لیکن تعبیر ہے۔ ہمارے مدرسہ عالیہ میں صدر مدرس تھے مولانا سلطان محمود صاحب گجراتی، بہت بڑے عالم تھے، وہ جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، محدث تھے، وہ اس تعبیر پر لفظ کہ محمد صدارت کی کوشش کی، انہوں نے ایک تن کیا، ہاں مولانا اس وقت آپ بھی کا شریک نہیں ہیں، جواب دیجیے آپ بھی مولانا کیا کہنے ہیں آپ کے، آپ بھی اس وقت لا شریک ہی ہیں، ختم ہو، لا شریک نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تعبیر یہی ادب ہے، اگر تعبیر کا فرق نہ ہو شان الوہیت میں اور شان نبوت میں وہ گستاخی ہے، کبھی کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ امیر خسرو بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، لیکن ادب دیکھیے آپ کیا مشہور غیر ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، دیکھیے ادب دیکھیے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، اور محمد سمے محفل بھول سب جائے کہ منزل، یہ ہے ادب۔ جہاں اللہ کی بات ہے وہاں وہ میر مجلس کہا، اور جہاں محمد کی شان بیان کی ہے وہاں ان کو سمے محفل، بدلنی تعریف یہ۔ اور ایک شعر ہے گستاخ میں محمد اور اللہ کے درمیان رقابت کا لفظ استعمال کیا، رقیب، محمد اور اللہ ایک دوسرے کے رقیب، محمد بھی بے مثال اور اللہ بھی بے مثال، رقابت ہوئی، وہ بھی لا شریک اور یہ بھی اپنی شان نبوت میں لا شریک، تو ایک دوسرے کے رقیب ہو گئے۔ وہ جاہل یہ نہیں سمجھا کہ رقابت کہتے کسے ہیں، رقابت دشمنی ہے۔ اللہ اور نبی کے معاملات میں یہ سب گستاخیاں ہیں، اگر تعبیر میں ادب باقی نہ رہے تو کیا ہے؟ مقام ابدیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابدیت۔ اب اس مقام ابدیت کی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن غور کریں آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی دعا، ایک دعا سنا رہا ہوں، کتنی ابدیت کا کمال ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ستی آدمی
اللہم اغفر لی خطیئتی وجہی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اور اے اللہ میری جہالت کو معاف کر دے. جہالت ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، جو اولین و آخرین کا علم رکھتا ہو وہ کہتا ہے جہالت. اللہم اغفر لی خطیئتی وجہی، الہی میری جہالت کو معاف کر دے. آگے اللہم جہلی واسرافی فی امری، الہی میں نے جہاں جہاں حد سے آگے قدم بڑھایا ہو اس کو معاف کر دے. وما انت عالم بہ منی، اور اے میرے پروردگار تیرے علم میں میری جو بھی کمزوری ہے اس کو معاف کر دے. میرے علم میں ہو رہا ہو تیرے علم میں ہو رہا ہو، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی عجلی و جدی، الہی معاف کر دے میرا وہ کام بھی جو میں نے ازراہ مزاح غلط کر لیا ہو. اگر انسانی ہونا، کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی مذاق میں، اس کو بھی معاف کر دے. اور اے اللہ اگر کوئی بات حقیقت میں مجھ سے غلط ہوئی ضد کی، اس کو بھی معاف کر دے. اور آگے کہا وخطی وعمدی وکل ذلک علم، اور اے اللہ یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ سب میرے اندر موجود ہیں. کل ذلک عندی، میرے اندر موجود ہے. حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ معصوم ہے، پاک ہیں، کوئی موجود نہیں ہے. نہ ان میں جہالت ہے، نہ ان میں اسراف ہے، نہ ان میں خطا ہے، کچھ نہیں. لیکن کتنا زور ہے مقام عبودیت کا، نیاز کا، انکساری کا اللہ کے سامنے، کہ ساری برائیاں معاف کر دے یہ بھی، اور پھر موقت کر کے کہا وکل من عندی، اے اللہ یہ سب باتیں میرے اندر موجود ہیں، معاف کر دے. یہ ہے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے. یہ آیت یہاں لا کر کہ لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا آدم کے بعد ابراہیم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، یہ سب جلیل القدر پیغمبر، ان کو جو اللہ نے تاثیر بخشی، قبولیت کی تاثیر، اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت کی کشش رکھی. یہ دیکھتا محبت کرتا ہے، یہ سنتا قبول کرتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ساری تاثیر یہ اس فریاد میں جو مزہ پیدا ہوا ہے وہ عبدیت سے پیدا، عبدیت سے پیدا. یہ ہے قال انہ لا الہ الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین کریں آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہاں کہا تو الہ ہے، لیکن لفظ اللہ جملہ کمالات کا مجموعہ ہے. یہ لفظ اللہ یہاں قال انہ لا الہ الا اللہ، یقین کریں آپ کوئی نہیں ہے میرے سوا معبود، کوئی نہیں ہے میرے سوا محبوب، کوئی نہیں ہے میرے سوا موجود، کوئی نہیں ہے میرے سوا حاکم، میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں، میرے سوا کچھ. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ سفر ایک گناہگار کی طرح ہے. اور یہاں ایک قصور کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ بھی ایسا کر دوں میں آپ سے. قصور کہتے ہیں کمی. کمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک قصور کیا تھا؟ عبادت کا قصور. قصور عبادت، قصور عبادت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عبادت گزار، کائنات میں سب سے بڑے عبادت گزار، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. کوئی نہیں کرتا. عبادت کا حق کون ادا کرے؟ اللہ. اللہ کی عبادت کا حق تو وہ ادا کرے جس کے سامنے معبود کی عظمت کا طول و عرض ہو گیا ہے. معبود یہ ہے اس کی عظمت، جو معبود کی عظمت کا احاطہ نہ کر سکے اس سے عبادت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ادا ہو سکتا. معبود کون ہے؟ جس کے کمالات احاطے میں نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، جس کے کمالات غیر محدود ہوں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں آگے ابھی آپ کو فکر سناؤں، اس حیات دنیاوی میں اللہ کی عظمت کا پورا تصور نہیں کر سکے محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کر سکے۔ جب نہیں کر سکے تو عبادت کا حل کیسے دو؟ حضور کا ارشاد ہے لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسی، اے میرے پروردگار میں تیری تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا جیسا تو خود ادا کرتا، تو تو جانتا ہے اپنے آپ کو، محمد تجھے نہیں جانتے، اب کیسے ادا؟ یہ ہے قصور عبادت، جس کو مولانا نے لکھا ہے آپ کے سادی میں، سادی ہیں کمال کہ آسیاں از گناہ توبہ کنن، آسیاں از گناہ توبہ کنن، اور عارفہ از عبادت سادی آسیاں از توبہ، وہ توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، اور جو عارف ہے وہ توبہ کرتے ہیں عبادت سے، عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا اس پہ توبہ، یہ قصور ہے عبادت۔ اب وہ حدیث شفاعت کے جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اگر خود اس دائرے سے کے اندر نہ ہو جو دائرہ خود حضور نے مقرر کر دیا ہے، تو پھر بے ادبی کی حد شروع ہو جائے، بے ادبی کی حد۔ حدیث شفاعت کے فکر سنانا چاہتا ہوں آخر میں، مشہور حدیث شفاعت کہ اللہ کی ساری مخلوق ایک ایک پیغمبر کو جا کر کہے گی شفاعت کیجیے، شفاعت کیجیے، روز حساب شروع کرائیے، حساب شروع کرائیے، اور ہر پیغمبر کہہ دے گا کہ یہ مقام آج میرا نہیں، میرے اندر یہ کمزوری، میرے اندر معاف کرو، معاف کرو۔ اور آخر میں یہ تمام مخلوق خدا محمد الرسول اللہ کے پاس آئے گا، اے محمد کہاں لہذا، ہاں ٹھیک، کہاں تھے، میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آج جو مخلوق خدا کی شفاعت کرنا میرا ہی کام، تو دوسرے کا مقام نہیں تو آؤ، اجازت طلب کی، اجازت طلب کی حدیث میں دار طلب، دار ربی، اجازت طلب کروں گا میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے، وہاں وہ حریم قدس، وہ منزل خاص جہاں بندے اور اللہ کے درمیان ملنا ممکن ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، میں نے اجازت طلب کی کہ میں آ جاؤں، اے رب اس حریم قدس میں آ جاؤں، اس کو اجازت دی، آ جاؤں، آؤ، میں داخل ہو گیا۔ اور جب میں نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، میں مبہوت ہو کر سجدے میں گر گیا، تو دیدار الہی مجھ سے برداشت، اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ مانگا، اور جب تک چاہا مانگتا رہا، دعا کرتا رہا، جب تک میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنی مدت گزری، سجدے میں سر ڈال کر دعائیں کرنی کتنی مدت گزری، بس جب تک میرے رب نے چاہا میں مانتا رہا، سجدے میں حکم ہوا، فرف آ رہا، سر اٹھاؤ اے محمد، سجدے سر، تو ارفع راسی، اب میں نے سجدے سے سر اٹھایا، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدْ أَحْمَدُهُ، اب میرے پروردگار نے مجھ پر اپنے حمد و ثنا کا وہ کلام نازل کیا کہ الان اس وقت تک میں اس سے واقف کیا، خبر لا تحذرنی الان فی الان، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ فرماتے ہیں اس ساعت تک کہ جس ساتھ میں نے سر اٹھایا اور میرے رب نے کہا اٹھاؤ ہے محمد سر اٹھاؤ، اس وقت تک مجھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا وہ کلام معلوم نہیں تھا، لا تحضرونی یلہمنی ربی، اب میرے رب نے میرے دل میں وہ القا کیا،
الہام کیا میرے رب. فَأَحْمَدُهُ تِلْكَ الْمَحَامِدُ. اب میں نے اللہ کی تعریف کی، تعریف کے ان جملوں کے ساتھ جو میرے رب نے میرے دل میں ڈالے. اب تعریف کی ہے اور وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا. پھر تعریف کا حق ادا کرنے کے بعد پھر جھک گیا میں سجدے میں، پھر گر گیا میں. اور کیا آواز آئی؟ اٹھاؤ سر، چل توتا شہنشاہ نہ چلا، چل مانگو، سوال کرو، دیا جائے گا، دیا جائے گا. یہ نہیں کہا میں دوں گا، نہیں، شہنشاہی کی ساری عبادات ایک پلے میں رکھ دی جائے اور محمد الرسول اللہ کی ایک عبادت ایک پلے میں رکھ دی جائے تو وہ پلہ بھاری ہے. کیوں کہ یہ مقام کی بات ہے. جتنا جس کو قرب حاصل ہے معبود سے اتنا ہی اس کی عبادت میں قبولیت کا رنگ رہتا ہے. اور یہ حضور کا مقام ہے. اس مقام پر فائز عبادت گزار بھی زندگی میں اللہ کی عبادت کا حق نہیں کرتے اور نہ ادا کر سکتا. کہاں ادا کیا؟ جب اللہ نے الہام کیا اور وہ قیامت کرنے کی. یہ ہے قصور عبادت. جہاں جہاں قرآن کہہ رہا ہے نبی استغفار کرو، قصور ہے، قصور وار ہے، ذاتی قصور وار. عارفاں العبادت استغفار، یہ ہے مقام. اور یہ سبق ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت اگر اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے کردار کی تاثیر ہو چکی ہے اور درجہ فنا انسان کو حاصل ہو وہ میں کا دور ہے. میں کہہ رہا ہے آدمی آج میں کہہ رہا ہے اللہ بخش مولانا اسحاق صاحب کیا ہمارے مولانا حسینیہ والے وہ میں کا وہ اس میں کی خبر میں کہہ رہی ہے میں اگر گلے پہ چھری گرے گی میں کہہ رہی ہے مولوی ہے تو میں کہہ رہی ہے درویش ہے تو میں کہہ رہی ہے مدرسہ وجہ قوم میں ہر طرف میں. میں مثال دیتا ہوں 128 واٹ ہیں حضرت سلطان جی کے، حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی جس کو ملکی ذات کہتے ہیں. 128 مجلسیں ہیں وہاں. وہ ولی الدرویش جو خود اپنی جگہ کامل تھا، کامل درویش، اس کے سارے آواز دیکھیے. کہیں میں نہیں کہتا، کہیں کہیں اتفاق سے اپنے حوالے سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں سلطان جی. اپنے بزرگوں کا حوالہ بغداد میں یوں کہا، بغداد کے فلاں بزرگ نے یوں کہا، بصرے کے فلاں بزرگ نے یوں کہا. 128 مجلسوں میں سوائے کے کہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے ایک بات کہتے رہے، اپنی طرف سے کیا کہا شاید کچھ کہہ دیا. یہ وہ دعا ان میں تاثیر. اور آج میں کہہ رہا ہے آدمی اس سے کہو کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ کہا، وہ کہتا ہے پرے ہٹا میں کیا کہہ رہا ہوں تو میری سن.
یہ میں کہہ رہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہے بے اثر ہو گیا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے میں نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا وہ کہا، قول میں تاکید اثر کا فریاد میں دعاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات اور رہے، یہ اور سن لو کہ ایک واقعہ ہے، حضرت انہوں نے نقل کیا ابن کثیر میں، حضرت مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن شرف، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا تو رسول اللہ، اور حضور کھانا تناول فرما رہے، کہا اے عبداللہ آؤ شامل ہو جاؤ، میں نے بھی کھانا کھایا حضور کے ساتھ۔ جب ہم میں کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے حضور کے حق میں ایک دعا دی، غفر اللہ یا رسول اللہ، غفر اللہ، حضور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، غفر اللہ امتی پیغمبر، غفر اللہ، کہا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، تو حضور نے پلٹ کے کیا کہا؟ غلط ہاں عبداللہ، اللہ تعالیٰ کس کو بھی بخش دے، جو دعا تو مجھے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ تیرے کو بھی قبول کرے گا، منع نہیں کیا۔ وہ گستاخ میرے گناہوں کے لیے استغفار کر رہا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ ایک ادنا امتی ہیں، غیر معروف صحابی ہیں، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، یہ غیر معروف ہیں عبداللہ، کسی گاؤں کے رہنے والے ہوں گے۔ کھانا کھا کے جیسے غفر اللہ لکھا، حضور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، سبحان اللہ، مزہ آ گیا کھانے میں، کیا غلط کہا ہے عبداللہ، اللہ تجھ کو بھی بخش۔ واہ صاحب کیا کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت تو کہا فقلت استغفر لک، اے میرے آقا کیا میں ہمیشہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کیا کروں؟ استغفر لک، کیونکہ اس موقع پر خوش ہو گئے نا، کیا میں ایسا کرتا رہا کروں؟ استغفر لک، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم غلط، اے عبداللہ ہاں میرے لیے بھی دعائے مغفرت کیا کرو اور اپنے لیے۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے ثم نظر تو کہ اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے تکلفی کے عالم میں تھے، اور چادر پاک آپ کے شانوں پر ڈھکی ہوئی، یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ عبداللہ کہتے ہیں میں نے ثم نظر تو الی بعض کتفہ الایمن، میں نے اس وقت جو غور سے دیکھا حضور کی دائیں شانے سے میں نے دیکھا تو کیا ہوا؟ پیدا ہوا کہ پھر جمع علیہ سعالیل، سولول کہتے ہیں مسے کو، مسا ہوتا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانب کہ مسوں کا ایک گچھا تھا، جمع، اور اس کو مہر نبوت آیا دوسری جگہ ہے، یہ مہر نبوت کی شکل، وہ ایسا گوشت ابھرا ہوا تھا جیسے مختلف وہ مسوں کا ایک مجموعہ ہو جائے، اس شکل میں نے حضور کے جانا، یہی مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شعور عطا کرے، اور ان مولانا عبدالسلام ستار صاحب کو بھی اللہ عقل دے کہ یہ جو مجھے بلا لیتے ہیں کہ کرایہ نہ دینا پڑے، اور کیا ہے یہ جو علماء موجود ہیں، فلاں علی صاحب، فلاں علی جو اساتذہ ہیں، ان کو بلائیں بابا، مجھے جو یہاں کنویں سے پکڑ کے بلا لیتے ہیں، یہ خدا جانے کیوں بلا لیتے ہیں، میرا امتحان لیتے ہیں کیا؟ یہ خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے سمجھدار ہیں ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور اس مجلس کو برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ دعا ہے۔ اور ایک لڑکا اللہ نے عطا کیا، اس کو اٹھائیے،
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حق میں خیر ہو تو اللہ کا عطا کرے، تو خیر کی دعا کرتے ہیں صاحب، کیا خیر ہوتی ہوئے ہمارے آقا کو دیکھیے، آپ کو تو بے بیٹا ہونے کا تو تانا ملے گا، وہاں تو تانے پڑ رہے تھے، اور اللہ نے یہاں بیٹا جو ہے ایسے اور 2-4 مہینے